بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرمائی، اے اللہ تو ابو جہل یا عمر بن خطاب دونوں میں سے اپنے ایک پسندیدہ بندے کے ذریعے اسلام کو غلبہ اور عزت عطا فرما۔ راوی کہتے ہیں کہ ان دونوں میں اللہ کو محبوب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ تھے، جن کے بارے میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا قبول ہوئی اور آپ مشرف با اسلام ہوئے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا 27واں سال تھا کہ عرب میں آفتاب رسالت طلوع ہوا، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبعوث ہوئے اور اسلام کی صدا بلند ہوئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے گھرانے میں زید کی وجہ سے توحید کی آواز بالکل نامانوس نہیں رہی تھی، چنانچہ سب سے پہلے زید کے بیٹے سعید اسلام لائے۔ سعید کا نکاح حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی بہن فاطمہ سے ہوا تھا، اس تعلق سے فاطمہ بھی مسلمان ہو گئیں۔ اسی خاندان میں ایک اور معزز شخص نعیم بن عبداللہ نے بھی اسلام قبول کر لیا تھا، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ابھی تک اسلام سے بیگانہ تھے۔ ان کے کانوں میں جب یہ صدا پہنچی تو سخت برہم ہوئے، یہاں تک کہ قبیلے میں جو لوگ اسلام لا چکے تھے ان کے دشمن بن گئے۔ لبینہ ان کے خاندان میں ایک کنیز تھی جس نے اسلام قبول کر لیا تھا، اس کو بے تحاشا مارتے اور مارتے مارتے تھک جاتے تو کہتے ذرا دم لے لوں تو پھر ماروں گا۔ لبینہ کے سوا اور جس پر قابو چلتا تھا زد و کوب سے دریغ نہیں کرتے تھے، لیکن اسلام کا نشہ ایسا تھا کہ جس کو چڑھ جاتا تھا اترتا نہ تھا۔ ان تمام سختیوں پر ایک شخص کو بھی وہ اسلام سے بددل نہ کر سکے۔ آخر مجبور ہو کر فیصلہ کیا کہ نعوذ باللہ خود بانی اسلام کا قصہ پاک کر دیں۔ تلوار کمر سے لگا کر سیدھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف چلے۔ راہ میں اتفاقاً نعیم بن عبداللہ مل گئے۔ ان کے تیور دیکھ کر پوچھا، خیر تو ہے؟ بولے کہ محمد کا فیصلہ کرنے جاتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ پہلے اپنے گھر کی خبر لو، خود تمہاری بہن اور بہنوئی اسلام لا چکے ہیں۔ فوراً پلٹے اور بہن کے ہاں پہنچے، وہ قرآن پڑھ رہی تھیں۔ ان کی آہٹ پا کر چپ ہو گئیں اور قرآن کے اجزاء چھپا لیے، لیکن آواز ان کے کانوں میں پڑ چکی تھی۔ بہن سے پوچھا کہ یہ کیا آواز تھی؟ بہن نے کہا کہ کچھ نہیں۔ بولے کہ نہیں، میں سن چکا ہوں کہ تم دونوں مرتد ہو گئے ہو۔ یہ کہہ کر بہنوئی سے دست و گریبان ہو گئے، اور جب ان کی بہن بچانے کو آئیں تو ان کی بھی خبر لی، یہاں تک کہ ان کا بدن لہو لہان ہو گیا۔ اسی حالت میں ان کی زبان سے نکلا کہ عمر جو بن آئے کرو، لیکن اسلام اب دل سے نہیں نکل سکتا۔ ان الفاظ نے عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دل پر خاص اثر کیا۔ بہن کی طرح محبت کی نگاہ سے دیکھا، ان کے بدن سے خون جاری تھا۔ یہ دیکھ کر اور بھی رقت ہوئی، فرمایا کہ تم لوگ جو پڑھ رہے تھے مجھ کو بھی سناؤ۔ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے قرآن کے اجزاء لا کر سامنے رکھ دیے، اٹھا کر پڑھا۔ ایک روایت میں ہے کہ سورہ طٰہٰ کی آیات تھیں، ایک ایک لفظ پر ان کا دل مرعوب ہوتا جاتا تھا۔ پھر کلمہ شہادت کا اقرار کیا۔ یہ وہ زمانہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارقم کے مکان میں جو کوہ صفا میں واقع تھا پناہ گزین تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے آستانہ مبارک پر پہنچ کر دستک دی۔ چونکہ شمشیر بکف گئے تھے اور اس تازہ واقعہ کی کسی کو اطلاع نہ تھی، اس لیے صحابہ کو تردد ہوا، لیکن حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ آنے دو، مخلصانہ آیا ہے تو بہتر، ورنہ اسی کی تلوار سے اس کا سر قلم کر دیا جائے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اندر قدم رکھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود آگے بڑھے اور ان کا دامن پکڑ کر فرمایا، کیوں عمر، کس ارادہ سے آیا ہے؟ نبوت کی پرروب آواز نے ان کو کپکپا دیا۔ نہایت خضوع کے ساتھ عرض کیا کہ ایمان لانے کے لیے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے ساختہ اللہ اکبر پکار اٹھے اور ساتھ ہی تمام اصحاب نے مل کر زور سے اللہ اکبر کا نعرہ مارا کہ مکہ کی تمام پہاڑیاں گونج اٹھیں۔
حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے ایمان لانے نے اسلام کی تاریخ میں نیا دور پیدا کر دیا۔ اس وقت تک 40-50 آدمی اسلام لا چکے تھے۔ عرب کے مشہور بہادر حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی اسلام قبول کر لیا تھا، تاہم اپنے مذہبی فرائض اعلانیہ نہیں ادا کر سکتے تھے اور کعبہ میں تو نماز پڑھنا بالکل ناممکن تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے اسلام کے ساتھ دفعتاً یہ حالت بدل گئی۔ انہوں نے اپنا اسلام ظاہر کیا۔ کافروں نے اول ان پر بڑی شدت کی، لیکن وہ برابر ثابت قدمی سے مقابلہ کرتے رہے، یہاں تک کہ مسلمانوں کی جماعت کے ساتھ کعبہ میں جا کر نماز ادا کی۔ ابن ہشام نے اس واقعہ کو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی زبان ان الفاظ میں روایت کیا: جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اسلام لائے تو قریش سے لڑے، یہاں تک کہ کعبہ میں نماز پڑھی اور ان کے ساتھ ہم نے بھی پڑھی۔ اہل قریش ایک مدت تک حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دعویٰ کو بے پرواہی کی نگاہ سے دیکھتے رہے، لیکن اسلام جس قدر پھیلتا جاتا تھا ان کی بے پرواہی غصہ اور ناراضی سے بدلتی جاتی تھی، یہاں تک کہ جب ایک جماعت کثیر اسلام کے حلقے میں آ گئی تو قریش نے زور اور قوت کے ساتھ اسلام کو مٹانا چاہا۔ حضرت ابو طالب کی زندگی تک تو اعلانیہ کچھ نہ کر سکے، لیکن ان کے انتقال کے بعد کفار ہر طرف سے اٹھ کھڑے ہوئے اور جس مسلمان پر قابو ملا اس طرح ستانا شروع کیا کہ اگر اسلام کے جوش اور وارفتگی کا اثر نہ ہوتا تو ایک شخص بھی اسلام پر ثابت قدم نہیں رہ سکتا تھا۔ یہ حالت 5-6 برس تک رہی اور یہ زمانہ اس سختی سے گزرا کہ اس کی تفصیل ایک نہایت درد انگیز داستان ہے۔ اسی اثناء میں مدینہ منورہ کے ایک معزز گروہ نے اسلام قبول کر لیا تھا، اس لیے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا کہ جن لوگوں کو کفار کے ستم سے نجات نہیں مل سکتی وہ مدینہ کو ہجرت کر جائیں۔ سب سے پہلے ابو سلمہ عبداللہ بن اشہل رضی اللہ تعالی عنہ، پھر حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ اور عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ نے ہجرت کی۔ ان کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے مدینہ کا قصد کیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی شان نرالی تھی۔ وہ اعلانیہ 20 مسلمانوں کو ساتھ لے کے نکلے، ان میں ان کے بھائی زید، بہنوئی سعید اور داماد خنیس بھی شامل تھے۔ چلنے سے پہلے انہوں نے کمر میں تلوار باندھی، کندھے پر کمان رکھی، گلے میں تیروں کا ترکش لٹکایا، ہاتھ میں نیزہ پکڑا اور کافروں کے سامنے سے گزر کر کعبہ پہنچے۔ نہایت اطمینان سے طواف کیا، نماز پڑھی۔ اس وقت وہاں بہت سے کافر جمع تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے مخاطب ہو کر بلند آواز سے فرمایا: میں آج مکہ سے جا رہا ہوں، میرے ساتھ میرے بھائی، بہنوئی، داماد اور بہت سے دوسرے مسلمان ہیں۔ جس کو مقابلہ کرنا ہو اور اپنے بیٹے کو یتیم اور اپنی بیوی کو بیوہ بنانا ہو وہ مکہ سے باہر نکل کر مقابلہ کرے۔ لیکن کسی کو جرأت نہ ہوئی کہ ان کو روک سکے یا راستے میں جا کر ان کو نقصان پہنچا سکے۔ یوں وہ خیر و عافیت کے ساتھ اپنے ہمراہیوں سمیت قبا پہنچ گئے، جو یثرب سے 2 میل ادھر ایک چھوٹا سا گاؤں تھا جس میں انصار کے قبیلہ اوس کی ایک شاخ یعنی عمر بن عوف کے لوگ آباد تھے۔ اس قبیلے کے ایک مسلمان حضرت ابو لبابہ رفاعہ بن عبد المنذر نے ان کو اپنا مہمان بنایا۔ تھوڑے ہی عرصہ کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بھی مکہ سے ہجرت فرما کر قبا پہنچ گئے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے تمام غزوات میں شرکت فرمائی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بدر میں شریک ہوئے، اگرچہ اس معرکہ میں رائے و تدبیر، جانبازی و پامردگی کی لحاظ سے ہر موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست و بازو رہے، لیکن ان کی شرکت کی مخصوص خصوصیات یہ ہیں: قریش کے تمام قبائل اس معرکہ میں آئے، لیکن بنو عدی یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے قبیلے میں سے ایک متنفس بھی شریک جنگ نہیں ہوا، اور یہ امر جہاں تک قیاس کیا جا سکتا ہے صرف حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے رعب و ذات کا اثر تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ان کے قبیلے اور حلفاء کے 12 آدمی شریک جنگ تھے۔ سب سے پہلے جو شخص اس معرکہ میں شہید ہوا
وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا غلام تھا۔ عاصی بن ہشام بن مغیرہ جو قریش کا ایک معزز سردار اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا ماموں تھا، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ سے مارا گیا۔ یہ بات حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی خصوصیات میں شمار کی گئی ہے کہ اسلام کے معاملات میں قرابت اور محبت کا اثر ان پر کبھی غالب نہیں آ سکتا تھا۔ چنانچہ یہ واقعہ اس کی پہلی مثال ہے۔ اس معرکہ میں مخالف کی فوج سے جو لوگ زندہ گرفتار ہوئے ان کی تعداد 70 تھی اور ان میں اکثر قریش کے بڑے بڑے سردار تھے، مثلاً حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ، عقیل حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بھائی، ابو العاص بن ربیع، ولید بن ولید۔ ان سرداروں کا ذلت کے ساتھ گرفتار ہو کر آنا ایک عبرت خیز سما تھا۔ قیدیوں کے معاملے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی رائے، اس بنا پر یہ بحث پیدا ہوئی کہ ان لوگوں کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام صحابہ سے رائے لی اور لوگوں نے مختلف رائیں دیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ یہ اپنے ہی بھائی بند ہیں، اس لیے فدیہ لے کر چھوڑ دیا جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اختلاف کیا اور کہا کہ اسلام کے معاملے میں رشتہ اور قرابت کو دخل نہیں، ان سب کو قتل کر دینا چاہیے، اور اس طرح کہ ہم میں سے ہر شخص اپنے عزیز کو قتل کر دے۔ علی عقیل کی گردن مارے، حمزہ عباس کا سر اڑائیں، اور فلاں شخص جو میرا عزیز ہے اس کا کام میں تمام کروں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شان رحمت کے اقتضاء سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی رائے پسند کی اور فدیہ لے کر چھوڑ دیا۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی، ما کان لنبی ان یکون لہ اسریٰ حتی یثخن فی الارض۔ کسی پیغمبر کے لیے یہ زیبا نہیں کہ اس کے پاس قیدی ہوں جب تک کہ وہ خوب خون ریزی نہ کر لے۔ حدیبیہ کی صلح میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو نہایت اضطراب ہوا۔ معاہدہ ابھی لکھا نہیں جا چکا تھا کہ وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس پہنچے اور کہا کہ اس طرح دب کر کیوں صلح کی جائے۔ انہوں نے سمجھایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کچھ کرتے ہیں اسی میں مصلحت ہوگی، لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو تسکین نہیں ہوئی۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گئے اور اس طرح بات چیت کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا آپ رسول اللہ نہیں ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بے شک ہوں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، کیا ہمارے دشمن مشترک نہیں ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ضرور ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، پھر ہم اپنے مذہب کو کیوں ذلیل کریں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں اللہ کا پیغمبر ہوں اور اللہ کے حکم کے خلاف نہیں کرتا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ گفتگو اور خصوصاً انداز گفتگو اگرچہ خلاف ادب تھا، چنانچہ بعد میں ان کو سخت ندامت ہوئی اور اس کے کفارہ کے لیے روزے رکھے، نفلیں پڑھیں، خیرات دی، غلام آزاد کیے۔ غرض معاہدہ صلح لکھا گیا اور اس پر بڑے بڑے اکابر صحابہ کے، جن میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بھی داخل تھے، دستخط ثبت ہوئے۔ معاہدہ کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو بلا کر فرمایا کہ مجھ پر وہ صورت نازل ہوئی جو مجھ کو دنیا کی تمام چیزوں سے زیادہ محبوب ہے۔ یہ کہہ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ آیتیں پڑھیں، اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد سب سے اہم مسئلہ آپ کے خلیفہ کا انتخاب تھا۔ مسلمانوں کی اتنی بڑی سلطنت کو بغیر خلیفہ کے خالی چھوڑنا خطرناک تھا۔ خلیفہ کے انتخاب کے لیے سب جمع ہو رہے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو لے کر وہاں پہنچ گئے۔ انہوں نے حکمت عملی اور ذہانت سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ پر بیعت کی۔ اس نے امت کو ایک بڑے فتنے سے بچا لیا۔ آپ خلیفہ اول ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ رہے اور ہر فتنہ میں آپ کی بھرپور مدد کی۔ زکوٰۃ کا معاملہ ہو یا مسیلمہ کذاب کے خلاف جنگ،
آپ نے بھرپور صلاحیتوں کا استعمال اسلام کے لیے کیا۔ مسیلمہ کذاب کے خلاف جنگ کے دوران بہت سے حفاظ اور قاری قرآن شہید ہو گئے۔ اس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے قرآن کریم کو جمع کرنے کا مشورہ دیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ شروع میں ہچکچائے مگر پھر مطمئن ہو گئے اور کاتب وحی حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے رفقا کو تکمیل کا حکم دیا اور اپنی خلافت کے دور میں قرآن کی ترویج اور تعلیم کے لیے وظائف مقرر کیے۔ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے خلافت سنبھالی تو حکومت بڑی مضبوط تھی۔ مسلمانوں کی فوج دو بڑی طاقتوں کے خلاف برسر پیکار تھی۔ چنانچہ ان کے دور میں عراق، ایران، ترکستان، سیستان، افغانستان اور مکران تک، دوسری طرف شام، آرمینیا، مصر، لیبیا تک اسلامی حکومت کی سرحدیں پھیل گئیں۔ مسلمان جہاں بھی گئے عدل و انصاف قائم کیا۔ وہاں کی رعایا کو اسلامی فتوحات پر بڑی خوشی ہوئی کیونکہ انہیں اپنے جابر ظالم بادشاہوں کے ظلم و ستم سے نجات مل گئی اور انہوں نے اسلام کے بے لاگ نظام عدل کے زیر سایہ امن اور راحت سے زندگی بسر کی۔ یوں صدیوں تک ان علاقوں کے لوگوں کو بغاوت کا خیال تک نہیں آیا۔ انہوں نے اپنے دور حکومت میں لاتعداد ایسے کام کیے جن کی مثال دی جاتی ہے۔ انہوں نے اسلامی حکومت کے طول و عرض میں چھاونیاں قائم کیں، محکمہ مالیات قائم کیا جس سے ہر سپاہی کو یقین آ گیا کہ اگر وہ اپنا روزگار بند کر کے فوجی خدمت کے لیے چلا جائے گا تو اس کے اہل و عیال بھوکے نہیں مریں گے۔ محکمہ مالیات سے غیر مسلموں کو بھی وظائف دیے گئے تاکہ وہ مسلمانوں کے وفادار رہیں۔ انہوں نے امہات المومنین کے لیے بھی وظیفے مقرر کیے۔ آپ نے فوجی چھاونیاں قائم کروائیں، متعدد نئے شہر آباد کروائے، ان میں زندگی کی تمام سہولیات میسر کی۔ وہ پہلے مسلمان حکمران تھے جنہوں نے نومولود بچے کا بھی وظیفہ جاری کیا جو عمر کی رفتار کے ساتھ بڑھتا رہتا تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا دور خلافت 10.5 برس پر محیط تھا، جس میں پسماندہ طبقات کی فلاح اور عدل و مساوات کے لیے گراں قدر اقدامات کیے گئے۔ آزاد عدلیہ، پولیس کا نظام، جیل خانوں کا قیام، محاصل کے حصول کا نظام، مختلف آمدنیوں کا حساب، آب پاشی کا نظام اور ضابطے تعلیم اور قرآن و حدیث کا بضابط آغاز کیا گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے یتیم خانے بنوائے، سماجی بہبود کے مراکز قائم کیے۔ آپ کے دور میں اسلامی فوج کو منظم شکل دی گئی اور خبر رسانی اور جاسوسی کے لیے علیحدہ شعبے قائم کیے گئے۔ اپنے دور خلافت میں آپ نے تعلیمات اسلامیہ کی روشنی میں عظیم اسلامی فلاحی ریاست کے لیے جو زرعی اصول وضع فرمائے ان سے فیضیاب ہو کر تاریخ انسانی کے مختلف ادوار میں ترقی یافتہ ممالک اپنے عوام کو خوشحالی سے ہمکنار کر چکے ہیں۔ آپ کی زندگی ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی زندگی نہایت سادگی سے گزاری۔ بیت المال سے کبھی ایک پائی بھی ناجائز نہیں لی۔ ان کے سالانہ اخراجات بالکل عام سپاہی کے برابر تھے۔ 22 لاکھ مربع میل ریاست کے امیر ہونے کے باوجود آپ فقیر صفت، دلق پوش اور بیت المال سے ایک مزدور کے برابر وظیفہ لینے والے حاکم تھے۔ ایک بار قیصر روم کا ایلچی آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور یہ دیکھ کر کہ آپ ایک مزدور کے لباس میں سرہانے اینٹ رکھ کر قیلولہ فرما رہے ہیں، نہ کوئی سیکیورٹی ہے نہ پہرے دار، ایسا متاثر ہوا کہ واپس جا کر پھر مدینہ منورہ آیا اور اسلام قبول کر لیا۔ ایک بار رات کو گشت کے دوران ایک بچے کے رونے کی آواز سنی۔ صبح اس بچے کے والد کو مسجد میں طلب کیا اور بچے کے رونے کی وجہ دریافت کی تو بچے کے والد نے بتایا، امیر المومنین، ہم نے بچے کا دودھ وقت سے پہلے چھڑا دیا ہے، کیونکہ امیر المومنین بچے کا دودھ چھڑانے کے بعد بچوں کا وظیفہ مقرر کرتے ہیں۔ تو آپ بہت روئے اور کہا، اے عمر، تجھ پر افسوس، تیرے اس فیصلے کی وجہ سے کتنے بچوں کو وقت سے پہلے دودھ چھڑا دیا گیا ہوگا۔ اسی وقت فیصلہ صادر کیا کہ آج کے بعد بچہ پیدا ہوتے ہی اس کا وظیفہ مقرر کر دیا جائے گا۔ آج برطانیہ اور بعض ممالک میں
جو بچوں کو وظائف دیے جاتے ہیں اسے برطانیہ میں عمر لو کہا جاتا ہے۔ آپ نے بچوں کے ساتھ اپاہجوں اور بے سہارا لوگوں کے وظائف بھی مقرر فرمائے۔ ایک بار مدینہ منورہ میں رات کو گشت فرما رہے تھے کہ ایک مسافر کو پریشان حال دیکھا۔ ساتھ ہی خیمہ سے ایک عورت کے کراہنے کی آواز آ رہی تھی۔ بڑا اصرار کیا تو مسافر نے بتایا، امیر المومنین سے ملنے آئے ہیں، رات ہو گئی اور میری بیوی کے ہاں بچہ ہونے والا ہے اور یہاں کوئی جاننے والا نہیں۔ تو اسی وقت اپنی اہلیہ کو ضروری اشیاء و خوراک کے ساتھ لے کر آئے۔ خیمہ کے اندر سے آپ کی اہلیہ نے آواز دی، اے امیر المومنین، آپ اپنے ساتھی کو بیٹے کی خوشخبری دیں۔ تو وہ مسافر یہ جان کر کہ امیر المومنین اپنی بیوی کے ہمراہ میرے اہل خانہ کی خدمت کر رہے ہیں انتہائی حیران رہ گیا۔ خوف خدا کا یہ عالم تھا کہ آپ نے ایک مرتبہ فرمایا، اگر آسمان سے آواز آئے کہ ایک شخص کے سوا سب کو بخش دیا گیا ہے تو پھر بھی میں روز قیامت میں حساب و کتاب سے بے خوف نہیں رہوں گا۔ مدینہ منورہ میں فیروز نامی ایک پارسی غلام تھا جس کی کنیت ابو لولو تھی۔ اس نے ایک دن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے آ کر شکایت کی کہ میرے آقا مغیرہ بن شعبہ نے مجھ پر بہت بھاری محصول مقرر کیا ہے، آپ کم کرا دیجئے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے تعداد پوچھی۔ اس نے کہا، روزانہ 2 درہم، قریباً 7 آنے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا، تو کون سا پیشہ کرتا ہے؟ بولا کہ نجاری، نقاشی، آہنگری۔ فرمایا کہ ان صنعتوں کے مقابلہ میں رقم کچھ بہت نہیں ہے۔ فیروز دل میں سخت ناراض ہو کر چلا گیا۔ دوسرے دن حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ صبح کی نماز کو نکلے تو فیروز خنجر لے کر مسجد میں آیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے حکم سے کچھ لوگ اس کام پر مقرر تھے کہ جب جماعت کھڑی ہو تو صفیں درست کریں۔ جب صفیں درست ہو جاتیں تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لاتے تھے اور امامت کراتے تھے۔ اس دن بھی حسب معمول صفیں درست ہو چکیں تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ امامت کے لیے بڑھے اور جوں ہی نماز شروع کی، فیروز نے دفعتاً گھات میں سے نکل کر 6 وار کیے جن میں ایک ناف کے نیچے پڑا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فوراً عبد الرحمن بن عوف کا ہاتھ پکڑ کر اپنی جگہ کھڑا کر دیا اور خود زخم کے صدمہ سے گر پڑے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ نے اسی حالت میں نماز پڑھائی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سامنے بسمل پڑے تھے۔ فیروز نے اور لوگوں کو بھی زخمی کیا لیکن بالآخر پکڑا گیا اور ساتھ ہی اس نے خودکشی کر لی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو لوگ گھر لائے۔ سب سے پہلے انہوں نے پوچھا کہ میرا قاتل کون تھا؟ لوگوں نے کہا کہ فیروز۔ فرمایا کہ الحمدللہ میں ایسے شخص کے ہاتھ سے نہیں مارا گیا جو اسلام کا دعویٰ رکھتا ہو۔ ایک طبیب بلایا گیا، اس نے نبیذ اور دودھ پلایا اور دونوں چیزیں زخم کی راہ سے باہر نکل آئیں۔ اس وقت لوگوں کو یقین ہو گیا کہ وہ اس زخم سے جاں بر نہیں ہو سکتے۔ چنانچہ لوگوں نے ان سے کہا کہ اب آپ اپنا ولی عہد منتخب کر جائیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے عبداللہ اپنے فرزند کو بلا کر کہا کہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس جاؤ اور کہو کہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ آپ سے اجازت طلب کرتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہلو میں دفن کیا جائے۔ عبداللہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آئے، وہ رو رہی تھیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا سلام کہا اور پیغام پہنچایا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ اس جگہ کو میں اپنے لیے محفوظ رکھنا چاہتی تھی لیکن آج میں عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے پر ترجیح دوں گی۔ عبداللہ واپس آئے۔ لوگوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو خبر کی، بیٹے کی طرف مخاطب ہوئے اور کہا کہ کیا خبر لائے؟ انہوں نے کہا کہ جو آپ چاہتے تھے۔ فرمایا یہی سب سے بڑی آرزو تھی۔ اس وقت اسلام کے حق میں جو سب سے اہم کام تھا وہ ایک خلیفہ کا انتخاب کرنا تھا۔ تمام صحابہ بار بار حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے درخواست کرتے تھے کہ اس مہم کو آپ طے کر جائیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے خلافت کے معاملہ پر مدتوں غور کیا تھا اور اکثر سوچا کرتے تھے۔ بار بار لوگوں نے ان کو اس حالت میں دیکھا
کہ سب سے الگ متفکر بیٹھے کچھ سوچ رہے ہیں۔ دریافت کیا تو معلوم ہوا کہ خلافت کے باب میں غلطاؤں پیچا ہے، اس لیے آپ نے ایک مجلس شورا طے کر دی کہ وہ خلیفہ کو منتخب کرے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے 3 دن کے بعد انتقال کیا اور محرم کی پہلی تاریخ ہفتہ کے دن مدفون ہوئے۔ نماز جنازہ صہیب رضی اللہ تعالی عنہ نے پڑھائی۔ حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ نے قبر میں اتارا اور وہ آفتاب عالم تاب خاک میں چھپ گیا۔